السلام علیکم ناظرین، آج قانون دان کے ساتھ میں ہوں سلمان احمد مان۔ ناظرین، قانون دان سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیریز میں ہم لا آف ایویڈنس، قانون شہادت جو پاکستان میں جسے کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے مختلف اسپیکٹس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سیریز میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہوں گے میاں علی حیدر صاحب۔ میاں صاحب، ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، ڈیفرنٹ کیسز پڑھتے ہیں، تو سب سے جو اہم لا ہمارے سامنے ابھر کے سامنے آتا ہے، چاہے وہ سول کیسز ہوں چاہے کرمنل کیسز ہوں، وہ ہے لا آف ایویڈنس، قانون شہادت۔ تو اس قانون کی جو بنیاد ہے یا اس قانون کی جو تاریخ ہے، اس پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، اس پہ تھوڑی ہماری رہنمائی کریں، یہ کہاں سے شروع ہوا اور پاکستان میں جو موجودہ اس کی سٹیج ہے، یہاں تک پہنچنے میں اس نے کیا مراحل طے کیے؟ Thank you, Salman, for inviting me on this series of lectures, and I must applaud the team of قانون دان۔ اس سے بہتر سرو آپ نہیں کر سکتے ینگ لائرز کو، پروفیشنلز کو، یہ جو آپ نے سیریز آف لیکچرز جو ہے وہ سٹارٹ کی ہیں۔ Now coming back to your question، جو آپ نے کہا کہ یہ قانون شہادت ہے کیا، اگر میں اس کو آپ کو ون لائنر دینا ہو تو قانون شہادت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایک ایڈجیکٹو لا ہے۔ اب ایڈجیکٹو لا ایک ایسا لا ہے جو کہ کمپلیمنٹ کرتا ہے آپ کے سبسٹینٹیو لا کو بھی اور آپ کے پروسیجرل لا کو۔ اگر آپ اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جائیں، اور میں جب ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بات کروں گا تو میں بالکل بھی اولڈ انڈین ایویڈنس ایکٹ کی بات نہیں کروں گا، میں اس سے بھی پہلے جاؤں گا۔ ٹائم اممیموریل ڈسپیوٹس کھڑی ہو رہی ہیں، ڈسپیوٹس چل رہی ہیں، اور بہت سارے رومنز نے بھی اس کے اوپر لیجسلیشنز کی، اور قانون شہادت یا لا آف ایویڈنس کسی بھی ڈٹرمنیشن آف ٹروتھ کے لیے از ون آف دا بیسٹ ٹول اویلیبل ٹو ڈٹرمن کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ سو اس وجہ سے رومنز کو لے لیں اور ایون آپ قرآن شریف کو لے لیں تو سب سے بڑی اگزامپل سورہ یوسف والی آپ کے سامنے ہے، جس کے اندر جب زلیخا نے حضرت یوسف کے اوپر الزام لگایا تو ایویڈنس کو پیش کیا گیا اس کے الزام کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے۔ سو کسی بھی ڈسپیوٹ کو سالو کرنے کے لیے جو ٹول اویلیبل ہے کسی بھی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں، دیٹ از لا آف ایویڈنس۔ ناؤ کیپنگ دیٹ ان مائنڈ، قانون شہادت آپ کا 1984 کے اندر آتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کا اولڈ انڈین ایویڈنس ایکٹ کہہ لیں یا ایویڈنس ایکٹ آف 1872 کہہ لیں، دیٹ واز دا فرسٹ ریمارکیبل پیس آف لیجسلیشن اویلیبل پرائر ٹو 1984۔ اور آئی مسٹ سے اپارٹ فرام کپل آف آرٹیکلس، 3 آرٹیکل، 4 آرٹیکل، 5 آرٹیکل، 6 آرٹیکلس کے علاوہ یہ سارا کا سارا ریپلیکا ہے اولڈ انڈین ایویڈنس ایکٹ کا، اور یہ انڈیا میں ابھی بھی اویلیبل ہے۔ اور اس کی جو فنڈامنٹلز ہیں، اس کے جو سٹیکس ہیں جو قانون شہادت کی، وہ آپ کو انگلش ایویڈنس ایکٹ کے اندر بھی ملے گا، جو کہ اس وقت وہاں پہ رائج الوقت ہے۔ سو اس وجہ سے کسی بھی ڈسپیوٹ کو سالو کرنے کے لیے جو آپ کا لا اویلیبل ہے، دیٹ از لا آف ایویڈنس۔ اور ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو اور بتاتا ہوا چلوں، جب آپ فوجداری پریکٹس کی بات کرتے ہیں، دیوانی پریکٹس کی بات کرتے ہیں، تو ان کے اپنے رسپیکٹو پروسیجرز اویلیبل ہیں، لیکن قانون شہادت ایک ایسا لا ہے جو کہ دونوں پہ اپلیکیبل ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس میں اپلیکیبل ہے۔ اور اس کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے، انفارچونیٹلی چاہے آپ لا کالج کے اندر ہوں چاہے آپ پریکٹس میں ہیں، بہت کم فوکس دیا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قانون دان نے بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے اس لا آف ایویڈنس کے اوپر بات کرنے کے۔ جیسے میاں صاحب آپ نے بتایا کہ لا آف ایویڈنس، قانون شہادت ایک بہت جامع سبجیکٹ ہے جس میں کئی ایک پہلو ہیں جو بہت پیچیدہ ہے۔ سو آج ہم نے یہ چوز کیا کہ ہم کنفیشن کا جو قانون ہے اس کے اوپر پہلے بات کریں۔ سو بنیادی طور پہ ہمیں پہلے بتائیں کہ لا آف کنفیشن ہے کیا، کنفیشنز کیا ہیں، اس حوالے سے تھوڑا رہنمائی کریں۔ اچھا سلمان، اگر آپ اس کی پریسائز ڈیفینیشن مانگیں گے کنفیشن کی تو انفارچونیٹلی وہ قانون شہادت میں کہیں پہ بھی پرووائڈڈ نہیں ہے۔ اگر میں اس کو سمپلسٹک ورڈ میں آپ کو بتاؤں، اس کی لیگلسٹک ڈیفینیشن پہ تو باہر پہ آتے ہیں، لیکن اگر میں آپ کو اس کی سمپلسٹک ڈیفینیشن بتاؤں تو یہ بیسیکلی آپ ایڈمٹ کرتے ہیں ایلیمنٹس آف کرائم کو۔ ایلیمنٹس آف کرائم کیا ہیں؟ ایکٹس ریس اور مینز ریا۔ ہمارے ہاں وہ ایک ایکسکلپیٹری اور انکلپیٹری کا کانسیپٹ ہے کہ جہاں بندہ اپنے آپ کو کرائم کی کمیشن سے ایکسکلوڈ کر دے، دیٹ کین ناٹ بی ٹرمڈ ایز اے کنفیشن۔ ہی مسٹ انکلوڈ ہمسیلف ٹو دی ایکسٹینٹ آف ایکٹس ریا اینڈ مینز ریا۔
اور آگے مینزریا کے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں لیکن اس پہ ابھی بات کرنا مناسب نہیں ہے. سو کنفیشن ایک ایسی چیز ہے جو آپ ایڈمٹ کر لیتے ہیں آل دا انگریڈینٹس آف دا کرائم. آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کرائم کمٹ کیا, اور مینزریا کی حد تک بھی آپ ایڈمٹ کرتے ہیں, اور اس کی ایکٹ سیریس کیا. سو بیسکلی اگر سمپلسٹک ورڈ میں دیکھا جائے تو یہ ایک کنفیشن کی ڈیفینیشن. اگر لیگلسٹک ڈیفینیشن میں دیکھا جائے تو بہت ساری ججمنٹس کے اندر بہت سارے آتھرز نے, جسٹس فضل کریم صاحب نے, رتن لال دھیرج لال نے, اس کے بعد بہت ساری ججمنٹس ہیں آپ کی سپیریئر کورٹس کی جس کے اندر انہوں نے ایڈمیشن آف کلپیبلٹی کی بات کی ہے کہ جو جس چیز کے لیے آپ کلپیبل ہیں اس کو جب آپ ایڈمٹ کر لیتے ہیں ان ہول ناٹ ان پارٹس. یہی ایک سب سے بڑا ڈفرنس ہے ایک ایڈمیشن میں اور ایک کنفیشن میں. آپ نے پورے کے پورے کمیشن آف کرائم کو ایڈمٹ کرنا ہے. سو دیٹس واٹ آئی کال ایز اے کنفیشن ان اے مور سمپلر وے. صحیح. سو آپ کی بات سے یہ محسوس ہوا کہ یہ کنفیشن جو ہے اس کی مختلف اقسام بھی ہوں گی. تو کنفیشن کی کیا مختلف اقسام ہیں قانون کی نظر میں؟ اٹس اے ویری ڈیٹیلڈ ڈسکشن. جب آپ اقسام کی بات کرتے ہیں تو میں اقسام یا اس کی کائنڈس پہ جانے سے پہلے ٹائپس کا ذکر کرتا. عموماً آپ پاکستان کے لا آف ایویڈنس کو دیکھیں تو جو کنفیشن ہے یہ دو قسم کا ہو سکتا ہے. یا یہ جوڈیشل کنفیشن ہوگا یا یہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہوگا. اب انہی دو بڑے ہیڈز کے نیچے آگے کائنڈز نکل آتی ہیں کنفیشن کی. جو میری ہمبل سی انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا اور پڑھا ہے, اس کے مطابق تقریباً 6 سے 7 اقسام بنتی ہیں کنفیشن کی. سب سے پہلے آپ ایک کنفیشن کرتے ہیں بیفور پولیس. دوسرے نمبر پہ آپ کنفیشن کرتے ہیں میجسٹریٹ. اب یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے, اس کو عموماً ہم لوگ ٹرم کرتے ہیں ایز اے جوڈیشل کنفیشن. پھر اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن. پھر اس کے بعد آپ کی کنفیشن بیفور اے ٹرائل کورٹ ہے. پھر آپ کی کنفیشن ہے کنفیشن بیفور دی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ان اینٹی ٹیررزم لاز. Then you have a retracted confession. So by and large یہ تقریباً 6 سے 7 قسم کی کنفیشنز بنتی ہیں. سو میاں صاحب, اب یہ جو کنفیشن کی ڈفرینٹ آپ نے اقسام بتائیں, ڈفرینٹ ٹائپس آپ نے بتائیں, تو ان کو ایک ایک کر کے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے, ان کا مقصد کیا ہے, اور اس خاص قسم کے کنفیشن سے جنم لینے والے لیگل کانسیکوینسز کیا ہے. سو کنفیشن بیفور پولیس جو ہے, اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ اچھا سلمان, میں نے جو آپ کے سامنے یہ ڈفرینٹ کائنڈز آف کنفیشن رکھی ہیں, ان کو بائفرکیٹ کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان ساروں کے لیے لا فرق ہے, پروسیجر فرق ہے, اس کی امپلیکیشنز فرق ہے, اس کے کانسیکوینسز فرق ہیں, اس کا آؤٹ کم فرق ہے. اینڈ ایز یو سیڈ, آپ نے کہا جی کنفیشن بیفور پولیس. ہمارے ہاں قانون شہادت میں آرٹیکل 37 کے اندر ایک سیفٹی والو انکارپوریٹ کر دیا گیا. وہ سیفٹی والو چاہے آپ انگلینڈ چلے جائیں, چاہے پاکستان چلے جائیں, چاہے آپ انڈیا چلے جائیں, چاہے آپ US چلے جائیں, وہ سیفٹی وال ان تمام رسپیکٹو لاز اور لیجسلیشن آف دیئر رسپیکٹو کنٹریز اویلیبل ہے. وہ آرٹیکل 37 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کنفیشن, تھریٹ, انڈیوسمنٹ, کسی پرومس کے اوپر, کسی ڈیورس کے اندر کی جائے گی, وہ انیڈمیزیبل ہے. اور اسی 37 کو جب آپ ان ریلیشن ٹو آرٹیکل 38 پڑھیں, آرٹیکل 38 کہتا ہے کہ کنفیشن بیفور پولیس از ناٹ ایڈمیزیبل ان دی آئی آف لا. سو اگر آپ ان کسٹڈی ہیں اور آپ نے کوئی کنفیشن پولیس والے کو, انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو دی ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بٹ یہ کنفیشن جو ملزم جو ہے پولیس والوں کے سامنے کرے گا, ضابطہ فوجداری میں پولیس والوں کے پاس صرف ایک سیکشن ہے جس کے تحت انہوں نے ساری کی ساری کاروائی کرنی ہے, وہ ہے 161, اور پولیس ڈائریز ہے 172, جس میں وہ اٹس اے پریویلیج کمیونیکیشن, ہم لوگ اسے دیکھ نہیں سکتے, نہ مدعی دیکھ سکتا ہے. سو 161 کے اندر ہی اس نے تمام کاروائیاں کرنی ہوتی ہیں. سو جو کنفیشن ہوگا وہ آپ اگر پولیس کو دیتے ہیں تو اگر وہ بہتر سمجھے گا 161 میں لکھ رہے ہیں, لیکن لا بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر, آرٹیکل 38, کہ جو کنفیشن پولیس کے سامنے کیا جائے گا وہ کنفیشن انیڈمیزیبل ہے. بٹ یہاں پہ ایک چیز دیکھنے والی ہے, جو کنفیشن آپ پولیس کے سامنے کر رہے ہیں وہ انیڈمیزیبل ہے, لیکن اس کی لا میں ایک ایکسیپشن موجود ہے. وہ ایکسیپشن ہے آرٹیکل 40. آرٹیکل 40 کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر 2-3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, سو مچ آف سچ انفارمیشن. اب جب آپ ججمنٹس کو دیکھتے ہیں کہ سو مچ آف سچ انفارمیشن,
کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, تو عموماً یہ کہا گیا ہے کہ ایک کنفیشن کرنے کے کانسیکوینس کے اندر اگر کوئی فردر فیکٹ ڈسکلوز ہو رہا ہے اور وہ ٹینٹ اماؤنٹ نہیں کرتا کنفیشن کو, تو وہ اتنا پورشن کنفیشن کی حد تک وہ ایڈمیزیبل ہوگا. اس کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک بندہ پولیس کی کسٹڈی کے اندر ہے اور ڈیورنگ کسٹڈی وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے علی کو اس چاقو سے مارا تھا اور یہ چاقو میں نے قبرستان کے اندر چھپایا ہوا ہے. اب ٹیکنیکلی ہی از ڈوئنگ اے کنفیشن کہ جی میں نے ہاں یہ کنفیشن کی ہے کہ میں نے علی کو مارا تھا اور جس چاقو سے مارا تھا. اچھا, انویسٹیگیٹنگ آفیسر مجھے اس جگہ پہ لے کے جائے گا میری پوائنٹیشن پہ, اور جب بھی آپ یہ فرد مقبوضگیاں وغیرہ پڑھیں تو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے آگے آگے چل کے ملزم نے ہمیں پن پوائنٹ کیا اس جگہ کے اوپر. سو جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں, آپ وہاں سے قبرستان کے قبر کے اندر سے آپ مومی شاپر کے اندر لپیٹے ہوئے خنجر کو نکالتے ہیں, تو اس خنجر کی ریکوری کی حد تک اس کا ماننا ایڈمیزیبل ہے, لیکن ریسٹ آف دا تھنگس کہ جی میں نے علی کو مارا تھا اور اسی خنجر سے مارا تھا, سو مجھے مارنا اور اس خنجر سے مارنا از ناٹ ایڈمیزیبل, بس اس خنجر کا میری پوائنٹیشن پہ مل جانا دیٹ ایڈمیزیبل. سو یہ بیسکلی ایک کنفیشن جو ہے پولیس کے سامنے اٹس ناٹ ایڈمیزیبل, بٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف ریکوریز جو ہے وہ ایڈمیزیبل ہوتی ہے. اسی لیے آرٹیکل 40 کے اندر انہوں نے سو مچ آف سچ انفارمیشن کا لفظ فریز انکارپوریٹ کیا ہوا. اچھا, یہاں پہ ایک چیز آپ کو اور بتاتا ہوں کیونکہ وہ دوسری ٹائپ آف کنفیشن ہے, لیکن وہ چونکہ پولیس سے ریلیٹڈ ہے, تو اس وجہ سے اینٹی ٹیررزم لاز کے اندر سیکشن 21H آئی ریکن 21H, جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے اینٹی ٹیررزم لاز کے اندر, تو وہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے پاس جب کنفیشن کرے گا تو وہ ایڈمیزیبل ہوگا, اور دیٹ میں بی کنسیڈرڈ وائل ٹرائل کے دوران اس کو پڑھا جا سکتا ہے, اس کو کیا جا سکتا ہے. بٹ وہاں پہ بھی وہ سیفٹی والز جو آرٹیکل 37 کے ہیں وہ انشور کرنا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک میمورنڈم بنائے گا, وہ اس کے بعد ڈیورس نہیں ہونی چاہیے, کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے, کوئی تھریٹ نہیں ہونا چاہیے. سو اس وجہ سے اینٹی ٹیررزم لاز کے اندر وہ ایک ایڈمیزیبل ہے, اور نارمل کرائمز کے اندر جو پولیس کے سامنے کنفیشن ہے دیٹ از ناٹ ایڈمیسیبل. صحیح. سو دوسری جو قسم آپ نے بتائی جوڈیشل کنفیشن, جوڈیشل کنفیشن کیا ہے؟ اچھا, میں بڑی ہمبل سی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اور بہت کیئرفلی بڑے احتیاط کے ساتھ اس ایریا کو ایکسپلور کرتا ہوا جاؤں گا آپ کے سامنے. ہمارے ہاں ایک بہت مسکنسیپشن اویلیبل ہے. اچھا, وہ مسکنسیپشن ججمنٹس میں بھی ملتی ہے, کتابوں میں بھی ملتی ہے, اور وہ مسکنسیپشن یہ ہے کہ جو کنفیشن میجسٹریٹ ریکارڈ کرتا ہے انڈر سیکشن 164 یہ ایک جوڈیشل کنفیشن. میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ یہ جوڈیشل کنفیشن ہرگز نہیں ہے. ہاں, اس کو ایک اسپیشل جوڈیشل میجسٹریٹ ضرور ریکارڈ کرتا ہے, لیکن یہ جوڈیشل کنفیشن نہیں. اور یہاں مجھے یاد آتا ہے جسٹس فضل کریم صاحب نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا باقاعدہ کہ بہت سارے انسٹیٹیوشنز, ادارے, آفیسز ایسے ہیں جن کے تمام کام جوڈیشل ہوتے ہیں بٹ یٹ دے آر ناٹ کورٹ. سو میجسٹریٹ جس وقت آپ کی کنفیشن ریکارڈ کر رہا ہے, ہی از ناٹ ایکٹنگ ایز اے کورٹ. تو 164 کے اندر جو میجسٹریٹ کنفیشن ریکارڈ کرتا ہے یہ ہرگز جوڈیشل کنفیشن نہیں ہے. اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں میرے سامنے. نمبر 1, جو میجسٹریٹ 164 کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا اور 364 کا پروسیجر اس نے فالو کرنا ہے, وہ 173 کی رپورٹ کے اندر کیلنڈر آف وٹنسز میں پروسیکیوشن وٹنس ہوگا. جو کراس ایگزامینیشن جو کنفیشن اس نے لکھا ہے وہ کل کو عدالت میں یہاں میرا فوکس عدالت میں, کون سی عدالت؟ جس کے سامنے ٹرائل ہوگا, وہاں پہ بطور پروسیکیوشن وٹنس پیش ہوگا, اور ڈیفنس کا وکیل اس میجسٹریٹ کے اوپر جس نے وہ کنفیشن ریکارڈ کی ہے اس پہ جرا کرے گا. وہ جرا کیا کرے گا؟ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز والیوم 2 چیپٹر 24 جو ہے اس کے اندر باقاعدہ
کچھ گائیڈ لائنس پرووائڈ کی گئی ہیں کہ جب آپ نے کنفیشن ریکارڈ کرنا ہے کیسے ریکارڈ کرنا ہے, پولیس کو باہر نکال دینا ہے, عدالت کے اندر کوئی ایسا چیز انشور کرنی ہے کہ کسی قسم کا ڈیوریس تھریٹ اور کسی قسم کی پریشانی اس کے اوپر نہ ہو. سو اگر یہ سب آپ نے کام نہیں کیے ہوئے تو ہم لوگ بینگ اے ڈیفنس کاؤنسل انہی لائنس کے اوپر اس میجسٹریٹ کے اوپر جرا کرتے ہیں. نمبر 2, جو 164 کا سٹیٹمنٹ ہے یا کنفیشن ہے, اس کی سپلیمنٹری پروویژن ہے 265J. 265J کہتا ہے اگر کسی وٹنس نے کوئی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے 164 کا, تو یہ ضروری ہے کہ اس کا نوٹس ملزم کو ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے کہ اس کے اپرچونٹی آف کراس ایگزامینیشن دی جائے, اور یہ ضروری ہے کہ کل کو وہ گواہ دوبارہ کورٹ میں پیش ہو. سو جب وہ دوبارہ کورٹ کے اندر پیش ہوگا, then how come it's a judicial confession? So it's not a judicial confession. یہ 164 کا جو سٹیٹمنٹ ہے یا کنفیشن ہے, اس کو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں confession before magistrate. بالکل ٹھیک. سو جب یہ جوڈیشل کنفیشن نہیں ہے, جو کنفیشن بیفور میجسٹریٹ ہے, تو پھر جوڈیشل کنفیشن کیا ہے؟ اچھا, یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جوڈیشل کنفیشن ہے کیا. ہمارے ہاں اگر آپ ہسٹوریکل یا امپیریکل اسٹڈی کریں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی بہت ساری ججمنٹس ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کمنسمنٹ آف ٹرائل تب ہوتی ہے جب چارج فریم ہوتا ہے, اور یہ میجورٹی ویو ہے. لیکن ایسی ججمنٹس بھی موجود ہیں جو 265C کی سٹیج کو کہتی ہیں کہ کاپیاں تقسیم ہونا جو ہے وہ بھی کمنسمنٹ آف ٹرائل. سو میرا اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کمنسمنٹ آف ٹرائل جو کہ چارج فریم ہونے کے بعد سے شروع ہوتی ہے, اس وقت جو کنفیشن کی جائے گی صرف اور صرف وہ جوڈیشل کنفیشن ہو سکتی ہے. کیسے؟ 265E ایک سیکشن ہے CRPC میں, وہی, اور اس کا سب سیکشن 2 وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ملزم پلیڈ گلٹی کرتا ہے تو عدالت کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ اس کو سزا بھی دے دے یا 265F کے اندر پروسیکیوشن ایویڈنس کال اپون کر لے. فار سیک آف آرگیومنٹ آئی سے کہ علی حیدر آپ نے سلمان کو قتل کیا, ڈو یو پلیڈ گلٹی؟ واٹ اف آئی سے یس آئی پلیڈ گلٹی؟ نو دس از اے کائنڈ آف اے کنفیشن. پلیڈنگ گلٹی اور کنفیشن اٹس اے کائنڈ آف اے سملر تھنگ. تو میں اس وقت جو کورٹ ہوگی وہ 364 کے پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے میرا کنفیشن ریکارڈ کر سکتی ہے, اور اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ مجھے دیر اینڈ دین سزا دے سکتی ہے. اس کی اگزامپل میں آپ کو بڑی زبردست دے دیتا ہوں. لا آف قتل میں قتل عمد کی سزا 302A کے اندر, قصاص کے اندر جب آپ نے سزا دینی ہے, اس کا ون آف دا فنڈامنٹل ایلیمنٹس ہے اگر کوئی بندہ ٹرو آنےسٹ کنفیشن کرے. کیا وہاں پہ ذکر 164 والی کنفیشن کا ہے؟ نو, وہاں پہ ذکر ہے جب کمنسمنٹ آف ٹرائل کے بعد کوئی ملزم کنفیشن کرتا ہے. اب میں میجسٹریٹ والی کنفیشن اور جو ٹرائل کورٹ کے سامنے کنفیشن ہے, اس کا زبردست ایک ڈفرنس آپ کو اور بتاتا ہوں. سیکشن 412 ہے CRPC کا, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ملزم نے کنفیشن کر لی ہے اور اس کو سزا ہو گئی ہے تو اس کی اپیل ٹو دی ایکسٹینٹ آف کنوکشن مینٹینیبل ہی نہیں ہے. اس کی اپیل اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف کوانٹم آف سینٹینس کے اوپر لائبل یعنی اپیلیبل ہوگا. سو اگر کوئی میجسٹریٹ کے سامنے کنفیشن کر رہا ہے دیٹ از اگین سبجیکٹ ٹو دا ٹرائل کورٹ, بٹ اگر کوئی ٹرائل کورٹ کے اندر کنفیشن کر رہا ہے تو اس صورت میں آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے. بٹ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت کیٹیگوریکلی اس چیز کے اوپر ایمفیسائز دیا ہے کہ ایک جج کے پاس کوئی ہیومن میکنزم نہیں ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ ڈیوریس میں تو نہیں ہے, یہ تھریٹ تو نہیں دیا ہوا, کوئی پرومس تو نہیں کیا ہوا. حالات و واقعات ہی ہوتی ہیں جس سے آپ ان چیزوں کو ایویلویٹ کرتے ہیں. بٹ انہوں نے کہا اگر کوئی کنفیشن کرے بھی تو اس سینیریو کے اندر بھی آپ نے پریفر کرنا ہے کہ آپ پروسیکیوشن ایویڈنس کو ریکارڈ کریں, اور ان ریلیشن ٹو دیٹ کنفیشن جو کہ اس نے ٹرائل کورٹ کے سامنے کی یا اس نے میجسٹریٹ کے سامنے کی, اس کو کورابریٹ کر کے آپ ایکیومولیٹیولی اینڈ کے اوپر سزا یا جزا جو بھی آپ نے کانسیپٹ کرنا وہی کریں گے. سو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو دیکھنا
کہ کنفیشن جوڈیشل کنفیشن کا ایک ٹرائل کورٹ کے سامنے ہونا ایک جوڈیشل کنفیشن ہے, میجسٹریٹ کے سامنے آپ جو کنفیشن کرتے ہیں وہ ایک کورٹ کے سامنے کنفیشن نہیں ہے. اور اسی کے اوپر ریسنٹلی ابھی یہ ڈینیل پرل والی جو ججمنٹ ہے 2020 SCMR 863 3 بینچ ججمنٹ ہے, جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں, مشیر عالم صاحب ہیں, اور ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب, بڑا ڈیٹیلڈ کے ساتھ انہوں نے کنفیشن کے کانسیپٹ کو ڈسکس کیا اور بہت زبردست طریقے سے 2 ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس سامنے آئے. جسٹس سردار طارق مسعود صاحب یہ کہتے ہیں, اور یہیں سے میں آپ کو آپ کی ایک اور کائنڈ آف کنفیشن پہ لے کے جاؤں گا جس کو ریٹریکٹڈ کنفیشن کہتے ہیں, کہ اگر آپ نے 164 کی سٹیٹمنٹ دے دی, کنفیشن کر لی, یو کین آلویز ریٹریکٹ, آلویز ریٹریکٹ. اگین جس طرح میں نے کہا کہ آپ کے سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ ججز کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے, کچھ سیفٹی والز ہیں, کچھ پروسیجرز ہیں, کچھ SOPs ہیں کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. تو اگر آپ نے ان کو فالو بھی کیا, ٹرائل کے اندر آگے وہ ریٹریکٹ کر گیا تو وہ کر سکتا ہے, ریٹریکٹ کر سکتا ہے. لیکن جوڈیشل کنفیشن کے اندر اگر کنوکشن ہو گئی تو پھر آپ ریٹریکٹ نہیں کر سکتے. تو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے کہا کہ 2 ملزمان نے اس میں کنفیشن کی تھی, جو کنفیشن ان کی اپنے اگینسٹ بھی تھی اور کو ایکیوز کے اگینسٹ بھی تھی, اور انہوں نے تمام کی تمام ایویڈنس کو جو کہ میجسٹریٹ صاحب نے اس وقت 164 کی پروسیڈنگ کے اندر کنڈکٹ کی تھی اس کو ریپروڈیوس بھی کیا. تو اس لیے لہٰذا انہوں نے کہا کہ ان ملزم کے خلاف سوائے کنفیشن کے جو کہ 164 کا تھا اور کوئی پراپر مٹیریل اویلیبل نہیں. سو اس وجہ سے لہٰذا ہم یہ اس کنفیشن کو مانتے نہیں. جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ جب آپ کے رسپیکٹو ہائی کورٹس کے رولز اینڈ آرڈرز کے اندر میجسٹریٹ کو گائیڈ لائنس پرووائڈ کر دی گئی اور اس ایویڈنس سے یہ ثابت ہو گیا کہ میجسٹریٹ نے ان گائیڈ لائنس کو فالو کیا, نمبر 1. نمبر 2, اس نے نہ صرف عدالت کے اندر ان گائیڈ لائنس کو انشور کروایا بلکہ یہ سوالات جو کہ ایک ملزم کو کرنے چاہیے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ ایویڈنس تمہارے اگینسٹ یوز ہو سکتی ہے, اپنے چیمبر میں بھی جا کے کیے. سو لہٰذا اگر ان سیفٹی والز کو آپ نے انشور کر دیا ہے تو پھر آپ ایسے ہی نہیں ڈسکارڈ کر دیں گے اس ایویڈنس کو جو آپ کی 164 کا سٹیٹمنٹ ہوگا. سو اس وجہ سے یہ اور انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کانسیپٹ کو جو ہے کنفیشن کا ڈسکس کیا. رائٹ. سو یہ جو ساری ڈسکشن ہے اس سے جو ایک چیز سمجھ آتی ہے, دیر از اے لاٹ آف ڈسکشن اراؤنڈ دی موڈ آف ریکارڈنگ آف کنفیشن. نہیں سلمان, موڈ از کوائٹ کلیئر, یعنی 164 میجسٹریٹ کے سامنے ہے اور اس میں جو طریقہ کار ہے جو میجسٹریٹ صاحب نے استعمال کرنا ہے وہ 364 ریڈ ود ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز ان کے ساتھ میں ملا کے وہ پروسیجر وہاں پہ موجود ہے. میرا پوائنٹ آف ڈسکشن یہاں پہ یہ ہے کہ ان سب کے کانسیکوینسز فرق ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ کنفیشن بفور پولیس کہہ رہے ہیں امٹیریل, ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. اگر آپ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کر رہے ہیں, میں آپ کے سامنے کنفیس کر رہا ہوں کہ ہاں جی سلمان صاحب میں نے علی کو مرڈر کر دیا تھا, اور آپ جا کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو کہتے ہیں علی نے میرے سامنے کنفیشن کی ہے, تو آپ کا اسٹیٹمنٹ میرے اگینسٹ ول بی ٹرمڈ ایز اے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن بیکاز آئی ہیو ڈن کنفیشن بفور یو. سو جو آپ جا کے جو کنفیشن کریں گے, وہ اسٹیٹمنٹ دیں گے, وہ میرے خلاف ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہوگا. اگین آپ کے اسٹیٹمنٹ کی اس وقت تک ویلیو نہیں ہے جب تک کہ آپ لٹمس ٹیسٹ آف کراس ایگزامینیشن سے نہ گزریں, اور اس کو بھی کرابریٹ کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ جوڈیشل کنفیشن کر لے تو جج کے پاس 265 سب سیکشن 2 کے مطابق یہ اختیار موجود ہے کہ آپ کو وہاں پہ اسی وقت سزا دے دو. اور اس میں ممتاز حسین قادری والی ججمنٹ از اے ویری گلیئرنگ ایگزامپل آن دیٹ پوائنٹ, جس میں جسٹس آصف سعید خان کھوسا صاحب نے اس ججمنٹ میں بھی لکھا تھا کہ آپ تو کنوکشن کو اسیل ہی نہیں کر سکتے, آپ کی جو اپیل ہے وہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف کوانٹم آف سینٹینس لائی کرے گی. سو اس وجہ سے چاہے آپ جوڈیشل کنفیشن لے لیں, ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن لے لیں, پولیس کے سامنے لے لیں, ایس پی کے سامنے لے لیں, یہ سب کے کانسیکوینسز آؤٹ کم جو ہے وہ بالکل فرق ہے. جیسے آپ نے انڈیوسمنٹ کے حوالے سے بات کی, آپ نے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشنز کے حوالے سے بات کی, اس میں مختلف محرکات ہو سکتے ہیں پیچھے. سو وٹ آر دی سیفٹی پریکاشنز جو کہ لیے جانے ضروری ہیں ایویڈنس کی ریکارڈنگ کے دوران؟ سلمان, جس طرح میں نے بتایا آپ کو, آرٹیکل 37 ہے, 364 ہے, ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز ہیں. اگین بات پتہ ہے کیا ہے کہ آپ جتنے مرضی پریکاشنز لے لیں, کچھ پریکاشنز ایویڈنٹ ہوتے ہیں, کچھ پریکاشنز
امپلائڈلی آپ لے سکتے ہیں. بٹ جو قانون کے اندر آپ کو ریکوائرمنٹ دی گئی ہے وہ یہی دی کہ کوئی پولیس والا عدالت کے اندر موجود نہ ہو جب 164 کا اسٹیٹمنٹ ہوگا یا جس وقت ملزم نے ٹرائل کورٹ کے سامنے کنفیشن کرنا ہے. کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے ڈیورس کا وہ نکلتا ہو, کوئی پرومس ہو, کوئی تھریٹ ہو, کوئی وعدہ ہو. یہ سب چیزوں کو آپ نے ایکسپیل کرنا ہوتا ہے, اور اس کو ایکسپیل صرف آپ نے ہائپوتھیٹیکلی اپنے دماغ میں نہیں کر لینا. آپ کی آرڈر شیٹ, آپ کی ریکارڈنگ آف دیٹ اسٹیٹمنٹس شوڈ ڈپکٹ کہ آپ نے یہ سب چیزیں انشور کی اور ان کو ایکسپیل کیا, جس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا وہ ایک آنیسٹ ٹرو کنفیشن کے زمرے میں آتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی اتھارٹی ہو وہ کنفیشن ایڈمیزیبل نہیں ہے. اتھارٹی کا مطلب آئی ایم ٹیکنگ پولیس ایز اتھارٹی, وہ ایڈمیزیبل نہیں ہے. انگلش لا جو پیس ہے ان کا, پولیس اینڈ کرمنل ایویڈنس ایکٹ جو ہے ان کا 1984 کا ہے, وہ بھی ہمارے قانون شہادت کی طرح. اچھا, وہاں پہ تھوڑا سا سیکشن 73 آنورڈز آپ اوپر جائیں اپ ٹل 82, وہاں پہ میکانزم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ اس طرح کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کنفیشن کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی, اگین پولیس انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز, ان کے سامنے ریکارڈ کیا گیا ہے تو اس کو بالکل ہی وہاں پہ ڈسکارڈ نہیں کر دیا گیا. اس میں یہ کہا گیا سیکشن 73 اور 76 کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کنفیشن پولیس کے سامنے ریکارڈ ہوا ہے تو یہ پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کنفیشن کو عدالت میں ثابت کرے بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کہ وہ ٹرو تھا, آنیسٹ تھا, کسی تھریٹ کے بغیر تھا, کسی پریشر کے بغیر تھا. اور اگر پروسیکیوشن یہ ثابت کر دیتی ہے تو وہ کنفیشن ایڈمیزیبل کنفیشن ہوتا ہے وہاں پہ, ویئر ایز پاکستان میں آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے کنفیشن. سر, کنفیشن کی ہم نے بات کی. جب بھی عمومی طور پہ ہم کنفیشن کی بات کرتے ہیں تو ایک جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کنفیشن اور ایڈمیشن میں فرق کیا ہے, یہ کیسے ایک دوسرے سے مختلف. تو اس کو تھوڑا سا بریفلی تھوڑا سا بتا دیں اس حوالے سے. اچھا, اٹس اے بگ ڈبیٹ, لیکن میں اس کو آپ کو ون لائن اگر دینا ہو, اگر آپ نے کنفیشن کی بات کرنی ہو تو کنفیشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایلیمنٹس آف کرائم کو کمپلیٹلی ایڈمٹ کرنا ہے. جبکہ آپ اگر ایڈمیشن کی بات کریں تو یہ پارشل ایڈمیٹنس آف فیکٹ اینڈ ایشو ہوتا ہے. یعنی اگر ایک دعوے کے اندر ملٹیپل فیکٹ اینڈ ایشوز ہیں اور آپ اس میں سے ایک کو ایڈمٹ کر لیں اور باقیوں کو ڈینائی کر دیں تو وہ جس ایک کی حد تک آپ نے ایڈمٹ کیا وہ اسٹاپل کے طور پہ آپ کے اگینسٹ کام کرے گا. سو دیٹ از پارشل, یعنی آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں کسی چیز کو ایڈمٹ کرنے میں, لیکن کنفیشن کے اندر آپ نے کمپلیٹلی کنفیس کرنا ہوتا ہے کمیشن آف کرائم. سو میاں صاحب, جب ہم پاکستان کے قانون کی بات کر رہے ہیں, قانون شہادت کی, تو انڈیا کا قانون ہمارے ساتھ شروع ہوا. اسی طرح پھر ہم ماڈرن کنٹریز کو اگر دیکھیں, یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس, تو کیا فرق آپ کو نظر آتے ہیں ہمارے قانون میں جو کنفیشنز کو لے کے اور انڈیا, یو کے اور یو ایس اے میں؟ اچھا سلمان, اس کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ان کا اوریجن ایک ہی ہے. دیٹ از اولڈ انگلش ایویڈنس ایکٹ 1872 کا. انڈیا میں وہ آج بھی ہے, ہمارے ہاں بھی. اگر میں ٹو بی ویری نائیو آئی وڈ سے کہ یہ بالکل ویسے کا ویسا ہی ہے, اپارٹ فرام جو سرٹن آرٹیکلز ایڈ کیے. ہاں, کچھ ایسی چیزیں ہیں, چینجنگ سرکمسٹانسز ہیں جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم ایوالو ہوتی بھی جا رہی ہے. جیسا میں نے ابھی آپ کو ایک ایگزامپل کنفیشن اور بہت ساری چیزیں, لیکن آج سنس ہمارا ٹاپک کنفیشن کا ہے تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا ہے کہ ہمارے ہاں جو کنفیشن ہے وہ پولیس کے سامنے ایڈمیزیبل نہیں ہے. ہمارے ہاں جو کنفیشن ہے جو میجسٹریٹ کے سامنے آپ کریں گے وہ سبجیکٹ ٹو ری اسرشن ہے ڈیورنگ دا ٹرائل کورٹ پروسیڈنگس. اور جو میجسٹریٹ کے کورٹ کے سامنے کنفیشن ہے اس کے بھی دو کانسیکوینسز ہیں, ایک سزا ہو سکتی ہے یا ایویڈنس ہو سکتی ہے, اور سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ ایویڈنس کو ریکارڈ کریں. ہاؤ ایور اگر آپ انگلش لا کو دیکھیں یا انگلینڈ کا لا دیکھیں, جو میں نے آپ کو بتایا پولیس اینڈ کرمنل ایویڈنس ایکٹ جو ہے ان کا 1984 کا, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی اتھارٹی کے سامنے کنفیشن کر بھی لی تو اس کنفیشن کو آپ, پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے وہ ثابت کرے آ کے کہ وہ بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کنفیشن ریکارڈ ہوا تھا. جب آپ امریکہ کی بات کریں گے تو وہاں پہ جیوری ٹرائل بھی ہے اور ریگولر ٹرائلز بھی ہیں. سو اس سینیریو میں آپ دیکھیں تو ان کی ایویڈنس پریزنٹ کرنے کے طریقہ کار بھی تقریباً سیم ہی ہے, لیکن وہ موڈ اینڈ میکانزم اور آؤٹ کم ان کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. سو بائی اینڈ لارج آپ پاکستان دیکھ لیں, انڈیا دیکھ لیں, انگلینڈ دیکھ لیں, یو ایس اے دیکھ لیں,
law of evidence is basically a tool to get to a point where you get to know that what is truth and what was wrong. صحیح سر، بہت شکریہ آپ نے اس جو بہت اہم قانون ہے اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی. اس سیریز کے جو باقی سیشنز ہیں قانون شہادت کو لے کے، ان کے لیے بھی آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. Thank you.